السلام نے پوچھا مولا تو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے جبریل جتنا یہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ تو فرمائیں اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، ایمان والے بندوں سے، مومنوں سے فرما رہا ہے، محبوب کے امتیوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کا ایکو ہو سکے تو یہ آواز چلاتی ہے، اس سے تقریر سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بھی ویسا ہی۔ اصل میں مائک میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ مائک میں اگر مائک کے اصلاح کے بارے میں کہتا ہوں تو پھر مائک والے کی بدنامی کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے میں مائک میں نہیں کہنا چاہتا۔ میں نے بھائی کے کان میں کہہ دیا، مگر وہ درست نہیں ہوا تو مجبوراً۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن وہ صحیح آپریٹ اگر کر لینا تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آواز ٹکرائے گی نہیں، آواز ٹکرائے گی تو میری آواز سمجھ میں نہیں ہے۔ نعت خوانی کے لیے ایکو کی ضرورت ہوتی ہے، بیان کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو ایک مرتبہ سیٹ کر کے چھوڑ دیں۔ درود شریف پڑھنے آپ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ آواز اچھی آ رہی ہے لیکن وہ آواز ٹکرانا نہیں چاہیے، آواز کے ٹکرانے سے وہ ان کو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے بلند آواز سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ چلیں آپ گفتگو سن لیں جتنی دیر آپ کا ذوق سلامت ہے۔ میں بات کرتا ایک بار پھر درود شریف پڑھنے، نبی اور آل نبی پہ درود شریف پڑھنے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عرس کی تقریب میں آنے والوں ذرا دھیان دینا۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کی امت کو یہ لقب عطا نہیں فرمایا اے ایمان والو۔ کتنا بڑا لقب ہے یہ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، آپ القاب کے پیچھے بہت بھاگتے ہو کہ لوگ مجھے مخیر قوم و ملت کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں، لوگ مجھے وہ کہیں۔ نادانو آخر سوچو تو صحیح، اللہ تمہیں کون سا لقب عطا کر رہا ہے؟ اس سے بڑا لقب بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح میں اہل منبر سے بھی گزارش کروں گا، آپ میرے مخدوم لوگ ہو، زندگی میں القاب کا پیچھا چھوڑ دو، اس سے بڑا بھی کوئی لقب ہے؟ یاد رکھیے اسٹیج کا ناظم آپ کا منہ دیکھ کر کے لقب دے گا اور پیٹھ کے پیچھے وہ آپ کا مذاق بھی بنا سکتا ہے کہ میں نے کتنا بیوقوف بنایا ان لوگوں کو کہ ان کو القابات دیے جبکہ یہ اس قابل نہیں تھے۔ لیکن اللہ تمہیں کیا لقب دے رہا ہے؟ محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے ایک دو مقام پر نہیں، کم و بیش 82 مقام پر اللہ نے تمہیں یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور میرا ایمان کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم اس سے بڑا کوئی لقب اپنا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جسے ایمان والا کہہ دے اس کے جنتی ہونے میں شک کیا ہے؟ ذرا غور نہ فرمائیں اللہ نے کتنا بڑا لقب عطا کیا ہے مسلمانوں۔ اسی لیے ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پر ناز نہیں کرتا، اگر میں ناز کرتا ہوں تو ایک اس نسبت میں ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، میں اس پر ناز کرتا ہوں۔ حسینی سید ہیں، صحیح النسب سید ہیں، اس پر ناز نہیں ہے۔ قرأت سبا کے قاری اور حافظ ہیں، اس
پر ناز نہیں ہے. 14 سال کی عمر میں عالم ربانی بن چکے ہیں, مفسر قرآن بن چکے ہیں, اس پر ناز نہیں ہے. محبوب یزدانی ہے, اس پر ناز نہیں ہے. غوث العالم ہے, اس پر ناز نہیں ہے. اگر ناز ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے پر ناز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گنبد خضرا کانفرنس, مشایخ اہل سنت, آمد شہزادہ مولائے کائنات حضور سید امین القادری صاحب نے ملا. علیہ السلام کا امتی ہونا کتنی بڑی نسبت ہے. اور یاد رکھنا, جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی عظیم ہوتی ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب اللہ ایمان والا کہہ کر آپ کو صرف 2 ذمہ داری سونپ رہا ہے. یاد رکھنا, دیکھیے اس مجمع کے اندر بہت سارے لوگ آئے ہیں. آپ کا نام, جن کا نام پوسٹر میں نہیں تھا, تو وہ لوگ آ کر کے خاموشی سے بیٹھ گئے. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. کچھ لوگوں کا نام مہمانوں میں تھا, وہ ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. کسی کا نام ناظم میں تھا, وہ نظامت کی ذمہ داری اٹھائے ہیں. عصمت بھائی کا نام نعت خانوں میں تھا, انہوں نے نعت شریف پیش کی ہے. خطیبوں کا نام خطبہ کی فہرست میں تھا, انہوں نے تقریر کرنا ہے. آپ بتائیں, یعنی جس کا جو منصب تھا اس کے مطابق اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی. اب جب اللہ تمہیں ایمان والا کہہ کر کے پکار رہا ہے, اللہ اکبر, یہ حضور کا امتی ہونے کا صدقہ ہے, تو اللہ نے تمہیں ذمہ داری بھی بڑی دی ہے. اب ذمہ داری کیا ہے؟ صرف 2 ذمہ داری تمہیں دی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, او انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. اللہ اکبر, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جب ایمان والا کہا جاتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد عورتیں بھی ہیں, اس سے مراد مرد بھی ہے. دونوں ایمان والا کہہ کر کے دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اب ذرا غور کرنا, ذمہ داری کیا ہے بھائیوں بہنوں؟ ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. پہلے تو یہ سن لیں کہ جہنم کیا چیز ہے, جہنم کسے کہتے ہیں. تھوڑا سا جہنم کا تعارف سن لیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی اولاد کو بچانے کی جو بات کہی گئی ہے اس پر گفتگو آپ کر لیں گے اور پھر بات پوری ہو جائے گی. جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ جو لوگ کہتے ہیں, لوگوں کے دل و دماغ میں ہے, یہ مولانا لوگ بہت ڈراتے ہیں اور یہ ان کے دماغ کا خبط ہے اور ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں. یہ مولانا کی بات نہیں ہے, یہ مولا کی بات ہے. اللہ نے جہنم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ سمجھتے ہیں میرے بھائیو جہنم کیا ہے؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ جان لے. دل کے کانوں سے سننا. آپ نے کسی خطیب کو نہیں بلایا, آپ نے کسی فقیر کو بلایا ہے, اس لیے میرے دل کی آواز ہے اور آپ کو بھی دل کے کانوں سے سننا ہوگا. دھیان دینا میرے بھائیو, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے 1000 سال تک جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ آگ سرخ ہو گئی, مزید 1000 سال تک اور بھڑکایا, وہ آگ جو وہ سفید ہو گئی, مزید 1000 سال تک کے بھڑکایا, وہ آگ سیاہ ہو گئی. آپ اندازہ فرمائیں 3000 سال تک کے قدرت کے حکم سے فرشتے اس کو بھڑکاتے رہے. اب جہنم کی آگ اللہ اکبر اتنی تیز اور سیاہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز جلانے والی جہنم کی آگ ہے. یعنی جتنی حرارت دنیا کی آگ میں ہے اس سے 69 زیادہ, یعنی 69 درجہ زیادہ. اللہ اکبر. جہنم کی آگ میں حرارت ہے, جہنم کی آگ میں تیزی ہے. کیا ہے جہنم کی آگ؟ پتھر ڈالے جائیں تو پگھل جائیں, پہاڑ ڈالے جائیں تو
پگھل جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس جہنم کی آگ میں پتھر پگھل جائیں، پہاڑ پگھل جائیں، اللہ اکبر، اس جہنم کی آگ میں میرا اور آپ کا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں بتاؤ، حضرت سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے فرمان پر کعب احبار حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس وقت قیامت کے دن جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے سروں میں بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ میری بات کو محسوس کر رہے ہیں؟ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں ایک سمت میں جہنم کی کو کھولا جائے گا تو اپوزٹ سمت میں جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے کھولنے لگیں گے۔ جب مشرق میں جہنم کھلے وہ بھی بیل کے ناک کے سوراخ جتنا تو مغرب والوں کے بھیجے کھولنے لگے تو جس کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ذرا بتاؤ نا میرے بھائیوں، ذرا غور کرو نا میرے بھائیوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی جہنم سے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچا لے اور اپنی اولاد کو بھی بچا لے، یعنی ایسے رستے پہ نہ جاؤ جس پہ چل کر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ ہم تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے کیونکہ تم محبوب کے امتی ہو، مگر تم وہ راستہ اختیار مت کرو جس پر چل کر تم جہنم میں چلے جاؤ۔ آسان سی بات ہے، دیکھیے دو رستے ہیں، غور کرنا، دو رستے ہیں۔ ایک رستہ سمجھ لیجئے کہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ کلکتے کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائیوں، اگر آپ عالم ہو، مفتی ہو، سید ہو، پیر ہو، خطیب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کوئی آپ ہو، اگر آپ ممبئی کا رستہ چنیں گے تو کیا کبھی آپ کلکتہ جا سکیں گے؟ اور اگر آپ کلکتے کا رستہ چنیں گے تو کیا کبھی آپ ممبئی جا سکیں گے؟ بہت دو اور دو چار کی طرح بالکل آسان سا فلسفہ ہے۔ میں بہت مشکل میں آپ کو نہیں ڈال رہا ہوں کہ چلو عرس کی محفل ہے تو وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کر دوں، قبض اور بسط کی بات کر دوں، اسی طریقے سے طریقت کی اور معرفت کی حقیقت کے پنے کھولوں۔ نہیں، میں آپ کے سامنے بالکل کے جی کے بچوں کی طرح ابتدائی بات کر رہا ہوں۔ کتنی آسان بات ہے۔ اگر آپ کلکتے کا رستہ چنیں گے، آپ کچھ بھی ہو پہنچنا اپنے کلکتہ ہے، آپ پوری زندگی کبھی ممبئی نہیں جا سکتے، اور آپ ممبئی کا رستہ چنیں گے کبھی آپ کلکتہ نہیں جا سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں تم بیٹھے ہوئے ہو، اسی طرح اللہ کے یہاں بھی دو رستے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ رستے دو ہی ہیں، ایک رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ایک رستے کی منزل جنت ہے، ایک رستے کی منزل جہنم ہے۔ آپ نے کون سا رستہ چنا ہے؟ آپ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس خبط سے نکلو، جب تم جنتی کہتے ہو تو جنت میں کیسے پہنچو گے؟ رستہ جو چنو گے تو جانا تو پڑے گا، رستہ تو چلنا پڑے گا۔ اب اس راستے کو آپ نے چنا، کون سا رستہ چنا؟ آپ نے جو رستہ چنا ہے منزل وہی آپ کو ملے گی۔ جیسے کلکتہ کے رستے پہ چلنے والا ممبئی نہیں پہنچ سکتا اور ممبئی کے رستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا، ایسے جہنم کے رستے پہ چلنے والا کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، اور جہنم کے رستے پہ پہنچنے والا جنت میں نہیں پہنچ سکتا، اور جنت کے رستے پہ چلنے والا جہنم میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب اسی جلسے میں فیصلہ کر لو تم نے کون سا رستہ چنا ہے۔ اگر تم داڑھی منڈا رہے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر تم جسے جنتی مانتے ہو ایک جنتی کو پیش کرو جو داڑھی منڈایا کرتا تھا۔ آپ غوث اعظم کو جنتی مانتے ہو، آپ غریب نواز کو جنتی مانتے ہو، آپ صابر پاک کو جنتی مانتے ہو، آپ امام حسین کو جنتی مانتے ہو، آپ امام حسین
سب کو جنتی مانتے ہو، ایک جنتی جس کو تم جنتی مانتے ہو، مجھے بتاؤ اگر اس نے داڑھی مڈایا ہو تو اب مجھے بتاؤ، جب وہ جنتیوں نے داڑھی نہیں مڈایا اور تم مڈا رہے ہو تو یا تو پھر ان کو آپ جہنمی کہہ دو، اگر ہمت ہے تو کہہ کے بتاؤ، ورنہ اپنے آپ کے لیے تمہارا فیصلہ کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب وہ جنتی ہے داڑیاں رکھ کے تو تم جنتی کیسے ہو سکتے ہو داڑیاں مڈا کر؟ اور اگر تم جنتی ہو داڑیاں مڈا کر تو وہ جنتی کیسے ہو سکتے داڑیاں رکھ کر؟ بتاؤ کس کا راستہ صحیح ہے؟ یاد رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، جس دن موت سے تمہاری آنکھیں بند ہوگی پچھتاؤ گے، رو گے، لیکن اس وقت تو تمہارا رونا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بتاؤ اگر تم نے گانا سننے کا راستہ اختیار کیا ہے، اگر تم فحش گانے سن رہے ہو، کفریہ کلمات میں ڈوبے ہوئے گانے سن رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کون سے جنتی نے گانا سنا ہے؟ ایک جنتی کا نام پیش کر دو، میں بھی آج سے گانا سننے لگوں گا ایک جنتی کا نام پہ۔ اور اگر کسی جنتی نے گانا نہیں سنا، نہ امام حسن نے سنا، نہ امام حسین نے سنا، نہ غوث اعظم نے سنا، نہ غریب نواز نے سنا، تو اب تم سے پوچھتا ہوں تم گانا سن کر جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اگر تم جانتے ہو غوث پاک کو جنتی، اور میرا ایمان ہے میرا غوث تو ایسا جنتی ہے کہ جس کو دیکھ لے توجہ کے ساتھ خدا اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ میرے خواجہ تکبیر، میرے خواجہ، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، میرے خواجہ تو ایسے جنتی ہے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے تھے مقام ولایت مل جاتا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ خود فیصلہ کرو، جس کو آپ جنتی سمجھتے ہو کیا کبھی ان کی ایک وقت کی نماز بھی چھوٹی ہے؟ جب ان کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی ہے تو تم پوری زندگی مسجد نہیں جا رہے ہو تو تم جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب تم مکر میں مبتلا ہو، شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کر لیا ہے، یا تو تم جنتی یا تو وہ جنتی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے جو کلکتہ کے راستے پر ہے اور جو ممبئی کے راستے پر ہے، فیصلہ تو یہی ہے نا، جو کلکتہ کے راستے وہ کلکتہ پہنچ رہا ہے، جو ممبئی کے راستے تو غوث پاک غریب نواز یہ لوگ جنت کے راستے میں پہنچے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تو کیا تم اس راستے پر ہو؟ انہوں نے کبھی گانا تو نہیں سنا، انہوں نے کبھی داڑیاں تو نہیں مڈائی، انہوں نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں پوری ذمہ داری سے جس کو بات کرنا ہے ابھی بات کرے، کھڑا ہو جائے، میں آپ کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالی؟ غریب نواز نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالی؟ پھر تم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر کے جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ نگاہوں کی حفاظت کر کے جنتی ہے، تم نگاہوں کو پاپی بنا کر جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ گانا سننے سے بچتے ہیں جنتی ہے، تم گانا سن کر جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ مسجدوں کو آباد کر کے جنتی ہے، تم مسجدوں کو ویران کر کے جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ یہاں تک فرمایا تمہارے میرے سچے رسول نے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بار جہنم کے دروازے پہ نام آ جائے تو جہنم میں جائے گا۔ جس کا نام ایک دن میں 5 بار آ رہا ہے، جس کی بیوی کا نام ایک دن میں 5 بار لکھا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ کے فرمان پہ تم یقین نہیں کرتے؟ اگر یقین نہیں کرتے تو تم کیسے مسلمان ہو؟ اور اگر یقین کرتے ہو تو پھر تم سوتے کیسے ہو چین سے؟ تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم ہنستے کیسے ہو؟ تم کھاتے کیسے ہو؟ اس لیے کہ پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے، ایک بار پولیس کے رجسٹر میں آنے پر نیند نہیں آتی۔ حالانکہ پولیس کے نام رشوت لے کے بھی کاٹ دے گا، سورسز کی بنیاد پہ بھی کاٹ دے گا، کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو بھی کاٹ دے گا، لیکن مجھے بتاؤ جہنم کے دروازے پہ جو نام لکھا گیا ہے کیا رشوت کی بنیاد پہ کٹ سکتا ہے؟ کیا کسی کے سورسز کی بنیاد پہ کٹ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ سے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن
بن گئے, رفائی بن گئے, کیا وہ مسلمان بھی بنے ہو جو رسول اللہ تمہیں بنانے کے لیے آئے تھے؟ ابھی پہلے وہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, بڑی معافی کے ساتھ برا مت ماننا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دین دیا تھا اس دین میں کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم جس کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے اس کو مسلمان مانتے تھے, اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کے نزدیک آپ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ میں ڈائریکٹ بے نمازیوں کو کافر نہ مانتا ہوں, نہ کہہ رہا ہوں, نہ کہہ سکتا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے صحابہ کا موقف تو دیکھو, صحابہ کا فتویٰ تو دیکھو. آپ فتویٰ بہت بات کرتے ہو, اس مولوی پر اس مولوی کا یہ فتویٰ, اس مفتی پر اس مفتی کا یہ فتویٰ. او بے نمازیوں, صحابہ نے تم پہ کیا فتویٰ لگایا ہے؟ تمہیں اپنے آپ پہ لگنے والے فتوے کا خیال نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. میرے بھائیو, سارے فتوے سراخوں پر ہے, لیکن صحابہ جو بے نمازی میں فتویٰ دے رہے, رسول اللہ جو بے نمازی فتویٰ دے رہے, میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ, توجہ کرنا توجہ. یہ جو آپ کے دماغ میں خبط ہے نا کہ حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یقیناً میرے سرکار کی شان ہے, وہ جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ جنتی. بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں حضور ہاتھ پکڑنا تو بہت بڑی بات. امام کہتے ہیں ایک میں کیا, میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا, میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارات. ہاتھ پکڑنا بڑی بات ہے, صرف وہ اشارہ کر دے تو مجھ جیسے کروڑوں لوگ بے حساب جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ, جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو, اس کے پاس مت بیٹھا کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو معذرت چاہتا ہوں, شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیث کی دنیا الگ ہے. شاعری کی دنیا میں ایسے سبزبان دکھائے جاتے ہیں, سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں, جیسے بیمہ پالیسی والے اور وہ جو کمپنیوں کے جو وزیٹر لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کروڑپتی بنا دیتے ہیں, ویسے شاعر لوگ آپ کو بیٹھے بیٹھے جنتی بنا دیتے ہیں. کوئی پالیسی والے لوگ آتے ہیں تو آپ کو کیسے بتاتے ہیں 1 مہینہ گزرے گا, آپ انویسٹ کر دو, اتنے لاکھ آ جائیں گے, پھر دوسرے مہینے میں اتنے لاکھ آ جائیں گے, تیسرے مہینے میں کار آ جائے گی, اور چوتھے مہینے میں آپ کروڑپتی بن جاؤ گے, اور آپ بیٹھے بیٹھے جو وہ ٹاٹا برلا بن جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ جو رقم تھی وہ بھی لے کے یہ ہوتا ہے. یہی آج کل کے بعض, سب کا نہیں, شورا کا حال ہے کہ وہ تمہیں جلسے میں جنت دیتے ہیں, خود کی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں, اور وہ آپ کو جلسے میں جنت. اس کا چہرہ دیکھو جنتی, اس کا منہ دیکھو جنتی. او بھائیو, جس کے منہ دکھا دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہے آپ کی؟ بتاؤ. غوث پاک جیسا شخص رو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس دن اس کی عید ہوگی. فرمایا ہمیں مبارکباد اس دن دینا عید کی جس دن ہمارا ایمان پہ خاتمہ. غوث پاک ایمان پر خاتمے کے لیے رو سکتے ہیں, اور یہ سب جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. یہ دیکھیے جلسوں میں جنتیں بٹ رہی ہیں. استغفر اللہ. یہاں تو حال یہ کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ بھی جنت مل رہی ہے. لوگ اس پہ بھی کہیں بالکل اللہ چاہے تو دے سکتا ہے, کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مر سکتا ہے, جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جہنمی ہو کے مر سکتا ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ایک نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص. اور کون سعد ابن ابی وقاص؟ وہ سعد ابن ابی وقاص جس کے لیے حضور فرمائے ایسا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. جس کے باپ پر رسول اللہ اپنے ماں باپ قربان کرے, ایسے خوش نصیب باپ کا بیٹا جب جہنم کا کتا بن سکتا ہے, جب جہنم کا ایندھن بن